شادی آسان، بہت آسان ہے، لیکن آپ کریں گے تب تو، ہم اس طریقے سے کریں گے تب تو۔ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان طریقے سے شادی کی ہے کہ بلاؤ فلاں کو بلاؤ، لڑکی یہیں پہ موجود ہے، بلایا گیا، تیری بیٹی کی شادی فلاں سے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گئی شادی، بیٹھے بیٹھے کر دیے شادی، کوئی خرچہ نہیں، کوئی براتی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کتنے صحابہ اکرام نے شادی کر لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی پتا نہیں، دیکھا نشانی کچھ دیکھی تب سمجھ میں آیا، ارے تیری شادی ہو گئی، ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی، کوئی خرچہ نہیں، 1,00,000 2,00,000 یہ وہ فلاں، کیا ضرورت ہے؟ ارے کنجوسی تو کہے گا، بخیلی تو کہے گا، کیا فرق پڑ گیا، کیا فرق پڑ گیا؟ اس لیے غلط راستے میں نہ چلیں۔ شادی سے پہلے صرف مہر کی بات کرو، مہر کی، صرف مہر کی بات کرو جو آپ سے کرنی ہے۔ مہر کی بات بعد میں ہوتی ہے، پہلے تلک کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا رویہ۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمان جو ہے پیچھے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ کسے سمجھاؤں، کسے کہوں؟ جاہل تو جاہل ہیں، عالم بھی بھٹک گئے ہیں۔ جسے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا تھا، وہ بگاڑ رہے ہیں دنیا کو، وہ بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ آج علماء کرام دنیا والوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ بچو گے کہاں، جاؤ گے کہاں؟ نہیں پتا اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو کیوں بھیجا کرتے تھے، کہاں بھیجتے تھے؟ جہاں سب سے زیادہ برائیاں ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ برائیوں میں لت پت ہوا کرتے تھے، وہاں بھیجا کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کو، وہاں کے لوگوں کو سدھارے۔ آج انبیاء اکرام ہے نہیں، ان کا بار، ان کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کون اٹھائے گا؟ سانس کی کوئی گارنٹی نہیں، سانس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تلک لینے کا بہانہ، کیا کیا بہانہ نکالا جا رہا ہے؟ کیا آپ کی بیٹی کھائے گی، آپ کی بیٹی کھائے گی، آپ ہی کا داماد دکان یہ کرے گا، دکانداری کرے گا اور فلاں کرے گا، یہ کرے گا۔ اچھا میری بیٹی کھائے گی، میری بیٹی کے لیے تم دکان سجاؤ گے، تم بحث کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم مول بھاؤ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ میری بیٹی کیا کھائے گی، نہیں کھائے گی، اس کا تو ذمہ دار تم ہو نا۔ کہاں سے میری بیٹی کھائے گی، کہاں سے پہنے گی، کہاں سے کیا ہوگا، وہ تمہیں کرنا پڑے گا، ہم کیوں کریں گے؟ اور ہم سے تم بحث کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس طرح سے تلک حلال ہو جائے گا؟ بے شرمی کی کوئی انتہا ہے؟ جہالت و نادانی کی کوئی انتہا ہے؟ تیری بیٹی کھائے گی، یہ ذمہ داری تو تیری ہے، ہم سے کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ انا اس طرح کرنے سے حلال ہو جائے گا۔ انا للہ۔ افسوس کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں ایسا سب کرنے لگے ہیں، تلک تو سب لینے لگے ہیں، کہاں بچ پائیے گا؟ تلک سب لینے لگے ہیں، حلال ہو گیا؟ سب کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب کا رب کیا کہتا ہے ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ سب کے رب کا کیا کہنا ہے؟ سب کی طرف کیوں دیکھتے ہو تم؟ تمہیں کس کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ رب کے فرمان کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تم سب کی طرف دیکھ رہے ہو۔ سب پاخانہ کھانے لگے، تم بھی کھانے لگو گے، حلال ہو جائے گا تیرا پاخانہ کھانا۔ انا للہ۔ بھٹکنے کے کیسے کیسے شیطانی راستے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسجد سے نکلیں گے پھر بھول جائیں گے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، ابھی تم نے حرام لیا، کھایا، حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں؟
کیا ہوگا تیرا انجام؟ سانس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر سکون اور شانتی والی زندگی چاہتے ہو تو مانگو اس اللہ سے جو دینے والا ہے اور جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب تم ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے لگو گے زندگی بھر کنگال رہو گے. سوچ لو ہونے والے دامادو کہ تم دل دکھا رہے ہو. کس کا دل دکھا رہے ہو؟ سوچا تم نے؟ وہ تیرا سسر ہے، وہ تیری ساس ہے، وہ تیرا سسرال ہے جس پر تم آج ستم ڈھا رہے ہو، ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہو. داماد بن کر تم کیسے آؤ گے اور کیسے سوچو گے کہ میری خدمت ہوگی؟ کہا جاتا ہے چڑیل کو بھی داماد پسند ہوتا ہے. چڑیل کو بھی تیری ساس جسے داماد بہت پسند ہے، تم جیسا بے شرم، تم جیسا درندہ جب داماد بن کر کے آئے گا عزت ہوگی؟ کہے گا یہ کمینہ آ گیا، یہ ستم ڈھانے والا، شادی کے دن مجھے تڑپانے والا، میرا خیال نہ کرنے والا، یہ ظالم آ چکا ہے داماد بن کر کے، کیسے میں اس کی عزت کروں؟ اس کی جگہ اگر تم انسان بنتے، جیسے داماد بنا جاتا ہے اس طرح سے داماد بن کر کے آتے، سب خوش ہوتے ہیں. بہنوں آئے ہیں، میرا داماد آیا ہے. سسور بھی اس طرح بولتا میرا داماد آیا، چلو دوڑو. ارے بے شرم، تلک لینے والے، ڈیمانڈ کرنے والے، سسرال کو تڑپانے والے، تو کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا. اچانک تیرے سسرال کے دل سے تیری محبت ختم ہو جائے گی جب تیری شادی کا دن یاد کریں گے. چاہے تیرا سالہ ہو، چاہے تیری سانس ہو، چاہے تیرا سسر ہو، کوئی بھی ہو، تیرے سسرال کے پریوار کا ہر انسان کے دل سے تیری محبت اس وقت ختم ہو جائے گی جب تیری درندگی یاد آئے گی. تجھے عزت تو پسند ہے ہی نہیں. ایک بیٹی پال کر کے اس نے تیرے حوالے کر دیا، اس کا تو دل رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میری بیٹی آج جا رہی ہے مجھے چھوڑ کر کے، خیر گھر کو خیر آباد کہہ کر کے جا رہی ہے. ایک طرف اس کا دل رو رہا ہے، دوسری طرف تیری درندگی اپنی درندہ صفت پر جو ہے وہ افان پہ ہے. اللہ تجھے ہدایت دے. توبہ کیجئے، مانگیے اس اللہ سے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ توکل علی اللہ کے بھی خلاف ہے. اللہ کے بندو، اگر آپ شانتی کی زندگی چاہتے ہیں، محبت اور پیار کی زندگی چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے شادی کیجئے. مزہ آئے گا، سمدھی کو بھی مزہ آئے، آپ کی سمدھن کو بھی مزہ آئے، آپ کے کیا کہتے ہیں جہاں پہ رشتہ آپ نے کیا ہے ان تمام لوگوں کو اچھا لگے یہ میرا سمدھی ہے، واہ ایسا